الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة التوبة ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ترجمہ: کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو خدا تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ منافقوں کو اور کفار کو اس بات کی تنبیہ فرمائی گئی کہ جس طرح تم سے پہلے لوگ دنیاوی فائدے اٹھا کر دنیا چھوڑ چلے اور ان کے اعمال جو ہے وہ دنیا میں ضائع ہو گئے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، یہی حالات تمہارے ہوں گے اگر تم نے اپنی حالت نہ بدلی۔ آج کی آیت میں ان قوموں کی نشاندہی فرمائی جن کے پاس رسول نشانیاں لے کر آئے لیکن انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ قوم نوح جو ہے وہ طوفان سے، قوم عاد جو ہے وہ آندھی سے، قوم سمود جو ہے وہ ایک چیخ سے ہلاک کر دی گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی حق تعالی نے عجیب و غریب خارق عادت طریقے سے تائید فرمائی جنہیں دیکھ کر ان کی قوم ذلیل و ناکام ہوئی۔ ان کا بادشاہ نمرود نہایت بدحالی کی موت مارا گیا۔ اصحاب مدین بھی چیخ سے اور زلزلے وغیرہ سے تباہ ہوئے۔ قوم لوط کی بستیاں الٹ دی گئیں اور اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی۔ ان سب اقوام کا قصہ بجز قوم ابراہیم کے سورہ اعراف میں گزر چکا ہے اور وہاں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے یہ قومیں ہلاک کر دی گئیں۔ آخر میں بیان فرمایا کہ ظالم جو ہے وہ یہی لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں، اور جیسا پہلے بیان ہو چکا ظلم کا مطلب کسی چیز کو اپنی حقیقی جگہ سے اٹھا کر کہیں اور رکھ دینا ہے۔ تو یہ قومیں جو کہ اپنے کاموں کے اندر اللہ کا حکم نہیں مانتی اور اس کا حکم جو کہ ماننے کے لائق ہے اس کے علاوہ شیاطین کی بات مانتی ہیں اور گناہ کے رستے پر پڑ جاتی ہیں تو یہ ظلم کرتی ہیں، اور یہ قومیں ظلم اپنے اوپر ہی کرتی ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات تو العدل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو بلا وجہ اور بے موقع سزا نہیں دیتا۔ لوگ خود ایسے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں جن کے بعد عذاب الہی کا آنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔